اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام جن کا اصل اسم گرامی علی اور مشہور ترین القاب میں رضا ہے. یہ لقب امام علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ اس طرح گویا چسپاں ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ کے نام کا جز ہو. آپ کی ولادت و سعادت 11 ذیقعدہ سن 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ نے اپنے والد بزرگوار کی زندگی کی کیفیت کو دیکھا کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قید خانے میں گزر گیا اور حکومت ان کی دشمن بنی رہی اور ہارون نے ان کو شہید کر دیا. مامون تک جب بات پہنچی تو مامون نے اپنے زمانے کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو مدینے سے طلب کر لے. لہذا اس نے مرو طلب کیا، مرو بلایا. کیوں اس نے بلایا، کیا اس کے زمانے کے حالات تھے؟ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں، لیکن خاص طور پر غالباً ایسا تھا کہ وہ علویوں کے ذریعے سے اٹھنے والی تحریکوں کو دبا دینا چاہتا تھا اور گویا یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہم تو اہل بیت علیہ السلام کی بڑی قدر کرتے ہیں، لہذا آپ کی تحریکیں اگر اٹھتی ہیں تو ان کا کوئی جواز نہیں ہے. دوسرے بنی عباس کے وہ لوگ کہ جو امین کے طرفدار تھے ان کو بھی گویا یہ پیغام دینا چاہتا تھا اگر تم نے آسانی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں حکومت و اقتدار علویوں کے حوالے کر دوں اور اس صورت میں تم لوگوں کو بڑی دقتوں کا سامنا ہوگا. بہرحال اس نے امام علیہ السلام کو مرو طلب کیا ہے. اس نے اپنا ولی عہد بھی بنایا ہے جسے امام علیہ السلام نے بہت ہی بادل ناخواستہ بہت سی شرطوں کے ساتھ قبول بھی کیا ہے اور قبول کرنے کے بعد بارگاہ خدا میں یہ بات عرض بھی کی ہے کہ خدایا میں اس ولی عہدی کو قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، میرا دل نہیں چاہتا، مگر جس طرح مجبوری کے حالات میں جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات کے تحت گویا حکومت کو قبول کیا تھا، اسی طریقے سے میں بھی اس کو مجبوری کے حالات میں قبول کر رہا ہوں. بہرحال آپ وہاں سے مدینے سے تشریف لاتے ہیں مرو کی طرف کو اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ محمل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ فوجی بھی ساتھ ہیں. جب آپ کا گزر نیشاپور کے قریب سے ہوتا ہے تو تمام اہل نیشاپور سے باہر آ جاتے ہیں اور آپ کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں. جب امام علیہ السلام کی سواری وہاں پہنچتی ہے تو وہ سب امام علیہ السلام سے سلام کے بعد مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے چہرہ پر نور کی زیارت کرائیے اور امام علیہ السلام ان کی اس بات کو قبول کرتے ہوئے محمل کے پردے اٹھوا دیتے ہیں اور اپنا چہرہ اقدس لوگوں کے سامنے لاتے ہیں. لوگ جب امام رضا علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرزند پیغمبر نواسہ پیغمبر ہمارے سامنے موجود ہے تو وہ چیخیں مار کے رونے لگتے ہیں، شور گریہ بلند ہو جاتا ہے. بہرحال جب رونے کا شور کم ہوتا ہے تو پھر اہل نیشاپور آپ سے
یہ گزارش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیے جو آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہو۔ آپ ان کی گزارش کو قبول کرتے ہوئے وہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں جس کو آج بھی سلسلۃ الذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب یعنی وہ سلسلہ، وہ حدیث کے جس کے راوی سارے کے سارے معصوم ہیں، ایسی حدیث۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے جو حدیث یہاں پر بیان فرمائی ہے وہ ایسی حدیث ہے کہ جس میں کوئی بھی راوی غیر معصوم نہیں ہے۔ اسی لیے اس روایت کو، اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کتابوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی اس حدیث کے راویوں کے نام لکھ کر کسی دیوانے کو پنا دے تو اس کی دیوانگی دور ہو جائے گی۔ بہرحال آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار نے بیان فرمایا، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے بیان کیا، اور اسی طرح رفتہ رفتہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے، پھر مولا کائنات علیہ السلام تک پہنچتا ہے، پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے جبرائیل نے بیان کیا، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ میں نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ گویا اللہ فرماتا ہے کہ میری توحید ہی میرا قلعہ ہے، اور جو اس توحید کے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہاں تک روایت بیان ہوتی ہے، حدیث بیان ہوتی ہے، اور ایک ساتھ 24,000 افراد اس روایت کو، اس حدیث کو سپرد قرطاس کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، اور اس کے بعد محمل کے پردے گر جاتے ہیں۔ لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ گویا اب حدیث ختم ہو گئی، امام علیہ السلام کی سواری چلنے لگتی ہے، مگر کچھ دور جا کر سواری پھر رکتی ہے، اور امام علیہ السلام محمل کے پردے پھر اٹھواتے ہیں۔ مجمع ہمتن متوجہ ہوتا ہے، ہمتن گوش ہو جاتا ہے، اور گویا منتظر ہوتا ہے کہ اب امام علیہ السلام کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں، بے شرطہا و شروطہا و انا من شروطہا کلمہ لا الہ الا اللہ، یقیناً قلعہ خداوند عالم ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے بے شرطہا، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وانا من شروطہا، اور میں بھی بے شرطہا و شروطہا، اس کی ایک شرط ہے اور اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ شرط یعنی نبوت، حضور کی نبوت کا اقرار کرنا، شروط یعنی مجھ سے پہلے والے ائمہ علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنا، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں بھی ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی میری نبوت کا اقرار کرنا بھی لازمی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرما دیا، توحید بغیر نبوت اور ہماری امامت کا اعتقاد رکھے ہوئے کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اگر اس سے فائدہ لینا ہو تو نبوت کا اقرار بھی کرنا پڑے گا، ہماری امامت کا اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس آخری بات اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کو ولی عہد بنا دیا گیا، جس سے آپ نے بہت سارے امور کو انجام دیا، اور پھر وقت وہ آیا کہ اسی مامون نے آپ کو انگور میں زہر ملا کر، جو زہر سوئی کے ذریعے سے انگوروں کے اندر پیوست کیا گیا تھا، وہ انگور امام علیہ السلام کو نوش فرمانے پر مجبور کیا۔ امام علیہ السلام کو بلایا، انگور سامنے رکھے، امام علیہ السلام نے کھانے سے انکار کیا، تو اس نے کہا کہ بہت اچھے انگور ہیں، آپ نوش فرمائیے۔ امام نے فرمایا اس سے اچھے انگور ہمیں جنت میں ملیں گے۔ وہ کہنے لگا شاید آپ میری طرف سے بدظن ہیں، میری طرف سے بدگمان ہیں، لہذا آپ انگور نوش نہیں فرما رہے۔ امام علیہ السلام نے چند دانے نوش فرما لیے اور اس کے بعد اٹھ کے چلنے لگے۔ تو مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کے چلے آئے، حجرے میں تشریف لائے، اور کچھ دیر کے بعد نوے امام علیہ السلام
معجزے کے ذریعے سے آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے اسرار امامت حاصل کیے، تمام چیزیں جو امامت سے متعلق ہیں ان کو حاصل کیا، اور اس طریقے سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی تاریخ شہادت 23 ذی-القعدہ سن 203 ہجری ہے۔ اس طرح اس شمع امامت کی یہ 8ویں شمع اس دنیا سے 23 ذی-القعدہ سن 203 ہجری کو گویا گل ہو گئی اور آپ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔